دل کے اندر کسی کے لیے کشش بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، ہجر کی گھاتیں بھی ہوں گی اور وصل کی امید بھی ہوگی۔ تو انسان کا جب دل ہے تو دل فطرتاً حسن پسند ہے، تو پھر کسی کو راغب کرنے کے لیے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ گلشن سے گزرتے ہوئے گلابوں کے رنگ آپ کو کھینچتے ہیں، بہتی ہوئی ندی کا جمال آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور شام کا اندھیرا چھایا ہوا ہو لیکن آکاش پر تاروں کا جھلملانا آپ کی طبیعت کی اداسی دور کر دیتا ہے۔ انسانی طبع کے اندر ہولناک پہاڑ ہوں تو انسان کا دل دہلنے لگتا ہے، لیکن انہی پہاڑوں پہ اوپر اگا ہوا سبزہ اور کھلے ہوئے پھول انسان کی طبیعت کے اندر ایک عجیب سرشاری کی کیفیت دوڑا دیتی ہے، اور زندگی کے اندر ایک نئی زندگی کی رمق آ جاتی ہے۔ تو سنگلاخ پہاڑوں کے اندر بھی اگر جمال اور خوبصورتی دکھائی دے تو وہ پہاڑ جو سنگلاخ ہوں تو ان کی طرف بھی انسان راغب ہوتا ہے اور وہ آگے آگے جانا چاہتا ہے۔ اگر آپ میری ساری گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھیں تو سنگلاخ پہاڑوں کی کٹھن وادیوں پر بھی اگر حسن رکھ دیا جائے تو انسان کا سفر رکتا نہیں، وہ شوق سے اس کے قدم آگے کو اٹھتے ہیں۔ تو یار اگر سنگلاخ پہاڑوں کی کٹھن وادیوں کا سخت سے سخت جو ہے وہ سفر اور چلنے سے پاؤں بھی شل ہوئے ہوں اور انسان کا وجود بوجھل ہو رہا ہو اور بدن آگے بڑھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، لیکن جمال کھینچ کے چوٹی تک لے جاتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کو اور اسوہ کو حسنہ بنایا تاکہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے حسن کھینچ کے حضور کی دہلیز تک لے جائے۔ تو یہ کامل اگر کہا جاتا تو کامل میں حسنہ اسوہ کاملہ میں وہ کشش نہیں تھی جو کہ حسنہ کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس اسوے کی جھلک دیکھیے، اور وہ انسانی طبع کے اندر اللہ نے سب سے لطیف جو جذبے رکھے ہیں وہ خواتین کے اندر رکھے ہیں۔ خاتون کا جو اس کا لطافت کا معاملہ ہے وہ مردوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہ فطرتاً حسن پسند مرد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ حسن کو پرکھنے میں، حسن کو دیکھنے میں جو اس کو مہارت ہے، اللہ اکبر۔ اچھا بہت ساری خواتین ایسی ہیں وہ حسن دیکھ تو لیتی ہیں لیکن حسن کا نقشہ نہیں کھینچ پاتی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ زبان دانی کا وہ کمال نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ماہر ہو لسانیات کی اور حسن دیکھنے کا فن بھی ہو تو پھر اسے پوچھا جائے تو نے حسن دیکھا اور جی بھر کے دیکھا تو بتانا کیسا تھا، تو وہ برجستہ بولتی ہے کان خلقہ القرآن۔ اگر تو نے میرے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے، اس کا حسن دیکھنا ہے تو قرآن کھولتا چلا جا، قرآن کے رنگ آپ کو بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے، سمٹتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی محمد عربی کی زلفیں نظر آئیں گی، کبھی چہرہ نور نظر آئے گا، کبھی حضور کا کردار دکھائی دے گا۔ اچھا اب سنجیدگی اور متانت کا ایک اور رنگ دیکھیے، جمالیات کی کیفیت سے آپ گزرے۔ اب حضور علیہ السلام کا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے۔ اب حضور کی سیرت کا عنوان ان سے پوچھئے، پختہ عمر کی سنجیدہ متین باوقار خاتون، گرم سرد چشیدہ، جس نے جہاں کے اتار چڑھاؤ کو، دنیا کے پیچ و تاب کو دیکھا ہوا تھا۔ اب ان سے پوچھئے تو پہلی وحی کا جب نزول ہوتا ہے تو قرآن تو اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی پہاڑ جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اس بوجھ کو سہار جاتا ہے، لیکن قرآن تو ہے، اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آتے ہیں اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو گھر پلٹتے ہیں، اور یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو حضور پہ طاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ام المومنین کیا جواب دیتی ہے جب حضور نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہے، تو وہ اپنی شال حضور کے کندھوں پہ ڈال دیتی ہیں، اور پھر جو حضور کو تسلی آمیز کلمات کہتی ہیں وہ 6 کلمات ہیں، لیکن ان کے اندر حضور کی سیرت کا ایک ایسا
رنگ بیان کر دیا، ایک خلاصہ بیان کر دیا کہ انسانی عقل جو ہے وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی، کہ ایجاز اور اختصار اس خوبصورتی کے ساتھ چند لفظوں میں پرو کے حضور کی سیرت کا نقشہ 6 لفظوں کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ ایک خشیت اپنی جان پر، ایک خوف کی سی کیفیت ہے۔ تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ وہ حضور کے برجستہ حضور علیہ السلام کے کردار کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اور جو برجستہ چیز بیان کی جائے وہ انسان کی سیرت کے نمایاں پہلو ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو وہ سوچ کے بتائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی کبھار اس کی جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں، تو اس نے سوچ کے، ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے ان پر نشاندہی کی۔ لوگوں کے بارے میں لوگ تبصرہ کرتے ہیں تو بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں میں نے کیا کہنا ہے، لفظ کیا کہنے ہیں، اور اس کی شخصیت کے کن کن نمایوں کو، پہلوؤں کو میں نے نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن یہ پہلو ہی اتنے نمایاں ہیں کہ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو اور مجھے اپنی جان کا مسئلہ لگ رہا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام سے انہوں نے برجستہ لفظ کہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ جس شخص کا کردار یہ ہو کہ وہ رشتہ داروں کے کھردرے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ رویے کی خوبصورتی زائل نہ ہونے دے، اس کا رب اس کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا، اس کا رب اس کے سر سے کبھی عزت کی چادر اترنے نہیں دیتا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کے تلخ رویوں کے باوجود، ان کے کھردرے کردار کے باوجود، ان کی سخت آمیزی کے باوجود وہ اپنے رویوں کو کبھی خراب نہ ہونے دے۔ آج کی تاریخ میں ہم کہتے ہیں کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ یہ کیا کمال ہوا؟ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا تو آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کمال یہ ہے کہ کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے اور تم کہو تم جتنا ہٹ سکتے ہو ہٹو، میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا، ایک دن تمہیں بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ، ایک دن تجھے پیار کے ایسے جکڑن میں جکڑ لوں گا کہ تو بھاگنا چاہے بھی تو نہیں بھاگ سکتا۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ تو بھاگنا چاہے بھی تو میرے سے نکل نہیں سکتا۔ تو رشتہ داریوں کے ساتھ رویے اتنے خوبصورت کریں کہ ان کے تلخ رویوں کے باوجود جو ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ ویسے آپ کا عمومی انداز یہ تھا کہ جب آقا کریم علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی سوال کرنا ہوتا، تو مختلف لوگوں کا سٹائل، طرز تکلم اور بات کرنے کا طریقہ اور کسی سے مخاطبت کا سلیقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ان کا انداز کیا تھا کہ یہ آ کے حضور کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیتے، یہ اس بات کا اعلان ہوتا، اس بات کا اظہار ہوتا کہ حضور مجھے کوئی طلب ہے میری جھولی میں ڈال دیجیے، اور کبھی آ کے حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے، تو حضور پوچھتے کیا پوچھنا ہے، تو وہ پھر سوال کرتے تو حضور جواب دیتے۔ ایک دن حضور گھر سے تشریف لائے اور آگے عقبہ بن عامر کھڑے تھے، اور حضور خود بتانا چاہتے تھے، آج ان کا سوال نہیں تھا، آج حضور کچھ بتانا چاہتے تھے۔ تو آقا کریم آئے اور آقا کریم نے بتانے سے قبل ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جو اسلوب ان کا سوال کا تھا، آج حضور اسی اسلوب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ محو تکلم ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا بھی بندہ نواز ہوگا، کوئی اتنا بھی پیار کرتا ہوگا، کوئی کسی کے جذبات کا اور کسی کی عادات کا اور کسی کے معاملات کا یوں خیال بھی رکھتا ہوگا؟ کائنات کے اندر زمانے نے ایسا ایک ہی شخص دیکھا ہے، اور وہ آمنہ کا در یتیم ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی: سل من قطعک، واعط من حرمک، واعف عن من ظلمک۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ،
جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ معاف کر دینے سے آپ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اور اس سے بہتر کیا بدلہ ہے؟ ایک بندہ پورے جوش و خروش سے آپ کو گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، اس کی زبان سے گندگی اور غلاظت اگلی جا رہی ہے، اور وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ غلاظت ڈال رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ بھی بھڑک جائیں، اور جس طرح اس کا منہ غلیظ اور گندا ہے آپ کا منہ بھی اسی طرح کا ہو جائے۔ لیکن آپ نے اسے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو اس کی تو ہوا وہیں نکل گئی، تم خود آسودہ ہو گئے، اور وہ گالیاں دے کر کے بھی آسودہ نہ ہوا، تمہیں اذیتیں پہنچا کر کے بھی آسودہ نہ ہو سکا، تم معاف کر کے بھی آسودہ ہو گئے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تیرے معاف کر دینے کے رویے سے تیری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی اور تیرا رب بھی راضی ہوگا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا، اور حضور نے 3 باتیں قسم کر کے کی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی جو حضور نے ارشاد فرمائی، جب کوئی سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، جو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے سر بلند کرتا ہے، اس کی عزت کم نہیں ہونے دیتا۔ تو فرمایا کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، برستے ہوئے پتھر، کھودے گئے گڑھے، ناموافق حالات کے جو جکڑ وہاں چلے، اور جو لوگوں کی طرف سے تلخ رویے اپنے گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے باہر ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی، حضور کے نازک گلے کے اندر کپڑے ڈال کر تاؤ دیے گئے، راہوں کے اندر کانٹے بکھیرے گئے، گڑھے کھودے گئے، اذیتیں پہنچائی گئی، اوجریاں ڈالی گئیں، اور پھر حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا